تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان۔ اب قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا یہ ایسا ایک افضل عمل ہے کہ آپ علیہ السلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ان میں سے پہلا مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ تیری آیات کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بیان کرے، لوگوں کو سکھائے۔ قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا یہ ایک بہترین عمل ہے، اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ایک حرف پڑھنے پر۔ پھر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، یہ تینوں حرف ہیں۔ تو جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 3 نیکیاں نہیں بلکہ اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیروں کے نیچے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ پر بچھائیں۔ تو یہ جو قرآن سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ کے اندر۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، اپنے پڑوسی اس کے شر سے جو ہے وہ شر سے خطرہ محسوس نہ کرے اور محفوظ رہے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی نے بہترین انسان ان کو قرار دیا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو پڑوسیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں یا چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے، سننے میں بات آئی ہمارے اسی معاشرے کی بلکہ ہمارے اسی گاؤں کی ہے کہ لڑائی کس بات پر ہوگی پڑوسیوں کی آپس میں۔ ایک گھر ہے تو دوسرے گھر کے سامنے نا جہاں سے پانی گزرتا ہے جس کو ہم نالی کہتے ہیں، اس کے اندر ایک اینٹ رکھ گئی ہے۔ اب جس کے گھر کے سامنے وہ اینٹ رکھی گئی ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے جب اینٹ ہٹائی تو ساتھ والے پڑوسی آگے جی آپ نے اینٹ کیوں ہٹائی ہے؟ اس نے کہا کہ سارا گندگی اور کچرا میرے گھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اسی وجہ سے تو ہم نے اینٹ رکھی تھی کہ یہ گندگی اور کچرا ہمارے گھر کے سامنے سے نہ گزرے۔ اب اس نالی پر جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے اور الامان والحفیظ، خواتین ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہی ہیں، آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کوئی وجہ ہے کرنے کی؟ ہم تو اتنی تنگ نظری کا شکار ہو چکے ہیں کہ ایک نالی پر، اور حالانکہ وہ پانی گزر جاتا ہے، گندگی گزر جاتی ہے، تھوڑا سا ہم اگر خود ہی صفائی کا خیال رکھیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم نے مسئلے بنا دیے ہوئے۔ اور جناب ایک پر عجیب و غریب قصے اور واقعات سننے کو آتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر درخت ذرا اونچا لگا ہوا ہے تو پڑوسیوں نے لڑائی شروع کر دی کہ جی سردیوں میں اس درخت کی وجہ سے ہمارے گھر میں دھوپ نہیں آتی، اس وجہ سے لڑائی شروع کر دی۔ تو اللہ کے نبی کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کا خیال کرنا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر گھر میں گوشت بناتے ہو تو اس میں پانی کچھ زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ اس کا کچھ حصہ شوربہ یا ایک آدھ روٹی آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیج دیا کرو۔ اللہ کے نبی نے تو اس قدر تعلیمات فرمائی ہیں، لیکن ہم پڑوسیوں کو خوشحال رہنا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ پڑوسیوں کے پاس پیسے آ جائیں، وہ محنت کریں، ان کی معاشی حالت بہتر ہو جائے تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کے لیے بلاتے ہیں کہ یہ اچھا کھا کیوں رہے ہیں، اچھا پہن کیوں رہے ہیں۔
مختصر عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، پہلی حدیث تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، پڑوسیوں کو تنگ نہ کرے، پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، ان کے ساتھ ہمدردی کرے، ان کا احساس کرے، ان کو ضرورت پڑ جائے تو ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت میں سے بہترین انسان